کائنات اور باری تعالیٰ۔ رسوخ فی العلم کیا ہے اور راسخ فی العلم کسے کہیں گے؟ اوپر کے بیانات کو اگر غور و تأمل سے سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ ہم شاہ ولی اللہ صاحب کو راسخین فی العلم کا امام مانتے ہیں۔ شاہ صاحب کے اس علمی کمال کے سلسلے میں ہم مثال کے طور پر ان کی تحقیقات کا ایک نازک اور دقیق مسئلہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ تصوف اور حکمت میں وجود کا مسئلہ بڑا اہم اور پیچیدہ ہے۔ وجود کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے، جب ہم موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں دو حیثیتیں پائی جاتی ہیں، ایک اشتراک، دوسری امتیاز۔ یعنی ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف صفتوں میں مشترک ہے، مثلا انسان انسانیت میں مشترک ہے اور اپنے خاص تعینات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ اس طرح جتنے جاندار ہیں ان سب میں جاندار ہونا مشترک ہے، اور انسان اور گھوڑا ہونا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ اسی طرح تمام موجودات میں جو چیز مشترک ہے وہ وجود ہے۔ ممکن اور واجب دونوں میں وجود پایا جاتا ہے۔ اس وجود سے محض ہونا مراد نہیں، بلکہ وہ حقیقت مراد ہے جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو موجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ بلا کسی موجود کرانے والے کے موجود ہے، اس لیے کہ یہی ذریعہ وجود ہے، لہذا اسے خود پہلے موجود ہونا چاہیے، اور یہی وجود تمام پر حاوی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر شے معدوم ہے۔ اب جو چیزیں اس وجود کے علاوہ مخلوقات میں پائی جاتی ہیں وہ اعتباری ہے، اس لیے کہ اگر وجود نہ ہو تو ان سب کا خاتمہ ہے، لہذا یہی وجود خدا تعالیٰ کا عین ذات ہے، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حقیقت یہی وجود ہے، اور ہر چیز کی علیحدہ حیثیت علاوہ وجود کے صرف اعتباری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمام موجودات میں وجود مشترک ہے، اگر یہ وجود نہ ہو تو موجودات بھی نہ ہو۔ اس سے بعض ارباب تصوف اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا عبارت ہے موجودات سے، یعنی خدا تعالیٰ نے ان موجودات میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ اس گروہ کو وجودیہ یا عینیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ یہ وجود جو سب موجودات میں مشترک ہے اور اسی سے سب موجودات کا قیام اور سب کا اسی پر دار و مدار ہے، یہ وجود ایک اور برتر وجود کا فیضان اور پرتو ہے۔ اس گروہ کو ورائیہ کہتے ہیں۔ ورائیہ سے یہ مراد ہے کہ وہ اس کائنات سے ماورا ذات خداوندی کو مانتے ہیں۔ ابن عربی کے ہاں یہ دونوں خیال ملتے ہیں، کہیں وہ موجودات کو عین ذات کہہ جاتے ہیں اور کہیں ذات الہی کو اس موجودات کے ماورا بتاتے ہیں۔ الغرض، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو عقیدہ وحدت وجود کے مسلم امام ہیں، ان کے کلام میں وجود کے بارے میں اوپر کے دو مختلف نظریے ملتے ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید کی زبان میں انہیں عینیہ اور ورائیہ کہا گیا ہے۔ عینیہ اور ورائیہ کی یہ اصطلاح شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار میں بھی ملتی ہے، اور مولانا جامی کی نفحات الانس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اہل علم اس معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آخر شیخ اکبر ابن عربی کا مقصود اصل کیا ہے، اور ان کی ان دو مختلف عبارتوں کا مرجع و محل کیا ہے، کیونکہ ایک جگہ تو وہ کائنات کی ہر چیز کو وجود یعنی واجب الوجود، دوسرے لفظوں میں خدا کا عین کہتے ہیں، پھر دوسرے موقع پر وہ واجب الوجود یعنی ذات خداوندی اور ممکن الوجود یعنی کائنات میں فرق کرنے لگتے ہیں، اور واجب الوجود سے اس کائنات کا کس طرح ظہور ہوا اور درجہ بدرجہ کس طریقے پر مخلوق نے موجودہ شکل اختیار کی، وجود کی تنزلات کے بحث میں اس مسئلے پر داد تحقیق دیتے ہیں۔ بظاہر شیخ اکبر کے ان دو بیانات میں کھلا ہوا تضاد نظر آتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ امام ابن تیمیہ اور ان کے اتباع نے شیخ اکبر کے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور امام ربانی نے شیخ اکبر کے عقیدہ وحدت الوجود کے خلاف توحید کا وحدت شہود کا تصور پیش کیا۔ اس مسئلے پر شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ مثلا زید، عمر اور بکر وغیرہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے عین ہیں، یعنی ان سب میں انسانیت مشترک ہے، چنانچہ بحیثیت انسان ہونے کے یہ ایک ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے تو نوع انسان اور نوع حیوان ایک دوسرے کے عین ہیں، کیونکہ ان میں حیوانیت کا وجود مشترک ہے۔ اب اس کائنات کا شاہ صاحب کے نزدیک ایک نفس ہے، جیسا کہ ایک شخص کا ایک نفس ہوتا ہے، اس کو وہ نفس کلیہ کا نام دیتے ہیں اور اسے وہ جنس الاجناس قرار دیتے ہیں۔ کائنات کی یہ ساری کثرت اسی نفس کلیہ سے صادر ہوئی ہے، چنانچہ جب ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز واجب الوجود کی ایک لحاظ سے عین ہے، تو واجب الوجود سے ان کی مراد نفس کلیہ ہوتی ہے، کیونکہ نفس کلیہ سے اوپر وجود کے جو مدارج ہیں وہاں تک تو عقل انسانی کی رسائی کا کسی صورت امکان نہیں ہے۔ اس لیے لامحالہ اس کائنات کی کسی چیز کا وجود کے عین ہونے کا اطلاق صرف نفس کلیہ پر ہی ہو سکتا ہے۔ حاشیہ: یہ مبحث اگر اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے تو مادے اور روح کو دو مستقل بالذات وحدتیں ماننے سے عام طور پر دوئی کا جو خیال رواج پا چکا ہے اس کی تصحیح بھی ہو جاتی ہے۔ متن: شاہ ولی اللہ صاحب اس نفس کلیہ کو جوہر اور عرض دونوں پر حاوی اور مشتمل مانتے ہیں۔
شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حکمائے یونان کا جوہر و عرض سے اوپر ایک اعلیٰ تر جن سے مشترک کا نہ ماننا ان کے قصور نظر کی دلیل ہے۔ اس ضمن میں الطاف القدس میں وہ فرماتے ہیں، فلسفی جوہر و عرض میں کسی مشترک حقیقت کے قائل نہیں ہے، نیز وہ جوہر و عرض سے اوپر نفس کلیہ کو جن سے اعلیٰ نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک نفس کلیہ عقل سے ثابت نہیں ہوتا، اور ان کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کے ثبوت میں عقلی شہادت نہ ہو اسے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ فلسفیوں کے اس قول کے برعکس ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے جو دو شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی تو یہ خود اپنے وجود کے لباس اصلی میں جلوہ آرا ہوتی ہے تو جوہر کہلاتی ہے، اور کبھی یہ دوسرے وجود کا جامہ پہن لیتی ہے تو اسے عرض کہا جاتا ہے۔ گہے در قسوت لیلا فروش، گہے در صورت مجنوں برآمد۔ اسی مفہوم کو عالم مثال میں اعراض کے جوہر ہو جانے اور موطن وہم میں جواہر کے عرض ہو جانے اور ذہن میں جو تصورات ہوتے ہیں ان کے خارج میں وجود پذیر ہونے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ الغرض کائنات کی کثرت پر غور کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک نفس کلیہ یا جنس الاجناس ہے جہاں سے ہماری ساری موجودات کا سرچشمہ پھوٹتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک یہ نفس کلیہ بطریق ابداع ذات حق سے صادر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ذات حق اس عالم سے ماورا ہے۔ یہ طریق ابداع کیا ہے؟ اس پر شاہ صاحب نے بدور بازغہ، تفہیمات اور الطاف القدس میں مفصل بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مبدع یعنی جس سے ابداع کا عمل صادر ہوا، اور مبدع یعنی جو ابداع کے عمل کا نتیجہ ہے۔ غرض ہے کہ مبدع اور مبدع میں جو علاقہ اور نسبت ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس عالم مشہود میں سے کوئی مثال دے کر سمجھایا جا سکے۔ یہ نسبت مادی نہیں کہ مبدع میں اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، اور نہ ابداع کی یہ نسبت مبدع اور مبدع میں اس طرح کی وحدت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ سابق ہے اور وہ لاحق، اور زمانے کے اعتبار سے اس کو تقدم حاصل ہے اور یہ متاخر ہے۔ الحاصل اس معاملے میں محقق یہ ہے کہ ابداع سے مراد ایک ایسی نسبت ہے جس کی حقیقت یعنی انیت تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کے نفس یعنی نفس کلیہ اور ذات باری تعالی، دوسرے لفظوں میں مبدع اور مبدع میں بے شک ایک طرح کی وحدت پائی جاتی ہے، مگر وہ وحدت حقیقی نہیں ہے۔ انسانی عقل نفس کلیہ تک تو پہنچ جاتی ہے اور موجودات کی اس کثرت کو ایک نقطے پر جمع بھی کر لیتی ہے، لیکن اس سے آگے اس کی پرواز نہیں ہے۔ چنانچہ نفس کلیہ اور ذات باری کے درمیان جو علاقہ اور نسبت ہے اور جسے شاہ صاحب ابداع سے تعبیر کرتے ہیں، عقل اس کے احاطے سے یکسر عاجز ہے، اور وہ مبدع اور مبدع کے درمیان کسی امتیاز کو قائم کرنے پر قادر نہیں۔ اس لیے بعض دفعہ مبدع اور مبدع یا نفس کلیہ اور ذات باری پر مجازاً وحدت یعنی باہم ایک ہونے کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ بالکل صاف ہو گیا۔ بے شک کائنات کی ہر چیز نفس کلیہ کی عین ہے، اس لیے صوفیہ اس حالت کو بحر اور موج کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، لیکن اس سے اوپر نفس کلیہ سے لے کر واجب الوجود تک جو منزل ہے اور جسے ابداع سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی کیفیت معلوم کرنا عقل کے بس کی بات نہیں، البتہ اس کی نیت یعنی حقیقت معلوم ہے۔ چنانچہ نفس کلیہ اور واجب الوجود میں جو نسبت ابداع ہے وہ معلوم الانیہ مجہول الکیفیہ کہلاتی ہے۔ یہ مقام چونکہ عقل کے احاطے سے خارج ہے، اس لیے اس کی تعبیر میں ہر قسم کے مشتبہ الفاظ مجازاً استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان بیانات کی تشریح کرنا، ان کی تحقیق کر کے سلیم العقل اشخاص تک پہنچانا اور اس ضمن میں جو متعارض اقوال وارد ہو ان کی تطبیق کرنا راسخ فی العلم ہی کی شان ہے۔ ناسخ و منسوخ۔ قرآن عظیم کے مطالعے اور اس کے عملی حقائق کے تعین میں فکری انتشار کا ایک باعث ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بھی ہے۔ ناسخ و منسوخ سے مراد یہ ہے کہ علماء کے نزدیک قرآن کی بعض آیتیں ہیں جو دوسری آیات کو منسوخ کرتی ہیں۔ اس مسئلے میں مزید الجھن اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اہل علم متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت منسوخ ہے، چنانچہ اس معاملے میں خود ان میں اختلاف موجود ہے۔ مثلا ایک عالم ایک آیت کو منسوخ قرار دیتا ہے اور دوسرا ہے کہ اس کی تنسیخ کا قائل نہیں۔ لازمی طور پر اہل علم کے اس اختلاف کا اثر قرآن شریف پڑھنے والے اور اس سے احکام اور عملی نتائج اخذ کرنے والے پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک آیت سے ایک حکم نکالتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ آیت کسی دوسری آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اس طرح اسے اس حکم پر عمل نہ کرنے کا ایک عذر مل جاتا ہے اور وہ اس شبہ کی بنا پر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ لیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے رسوخ فی العلم کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ نے ناسخ و منسوخ کے اس مسئلے کو اطمینان بخش طریقے سے حل کر دیا۔
شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ علماء متقدمین نے نسخ کے جو معنی بیان کیے تھے، شاہ صاحب بھی نسخ کی اس اصطلاح کو مانتے ہیں۔ متقدمین نسخ سے یہ مراد لیتے تھے کہ ایک مضمون پہلے مطلق بیان کیا گیا ہے، بعد میں دوسرے موقع پر اس کو مقید کر دیا، یا پہلے کوئی مضمون اجمالی طور پر بیان ہوا تھا، پھر اس کی تفصیل کی گئی۔ ان حالات میں لغوی طور پر یہ کہا جائے گا کہ دوسرے مضمون کو پہلے مضمون نے منسوخ کر دیا۔ متقدمین نے نسخ کی جو تعریف کی ہے، اس کے اعتبار سے تو بے شک قرآن کی آیات میں کثرت سے نسخ موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عموماً اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں، اور مدنی صورتوں میں ان اصول اور کلیات کی تشریح اور تفصیل ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرتی طور پر ایک قوم کو درجہ بدرجہ ترقی کی منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں، چنانچہ تدریجی ترقی کرنے والا کوئی استاذ اس طریقے بیان سے نہیں بچ سکتا۔ راہ ترقی پر چلتے ہوئے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے میں جو تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی کو جو قطعاً طبعی ہے، معیوب نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اس سے کسی قسم کے کوئی شکوک پیدا ہونے چاہیے۔ لیکن متقدمین کے بعد علماء متاخرین کا زمانہ آیا تو انہوں نے نسخ کا ایک خاص مطلب معین کر لیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے تورات کے تفصیلی احکام پر قرآن کے تفصیلی اوامر کے بعد عمل کرنا ممنوع ہے، اسی طرح قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جن کو بعد کی آیات نے منسوخ کر دیا ہے، اور اس لیے ان پر عمل کرنا مطلقاً جائز نہیں۔ ان معنوں میں نسخ کی اس اصطلاح کا عام طور پر اس زمانے میں رواج ہوا جبکہ فقہاء میں آپس میں اختلاف اور تضارب پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ شاہ صاحب متاخرین کی اس اصطلاح کے مطابق قرآن میں نسخ کے سرے سے قائل ہی نہیں، لیکن واضح رہے کہ وہ نسخ کے متعلق عام عقیدے کی تردید اور اس کی اصلاح میں حکیمانہ اسلوب بیان اختیار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اہل علم ایک عرصے دراز سے نسخ کو مانتے چلے آ رہے ہیں، اور جو شخص کلی طور پر نسخ کا انکار کرتا ہے اسے معتزلہ میں شمار کریں گے اور اس کی بات پر غور کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ حاشیہ: امام عبد القاہر بغدادی لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بعض قدریہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہ کوئی ناسخ آیت ہے اور نہ منسوخ۔ یہ قدری عالم ابو مسلم اصفہانی خراسانی ہیں۔ الاعلام لخیر الدین زرکلی، صفحہ 226۔ متن: اپنے زمانے کے اہل علم کے اس عام رجحان کے پیش نظر شاہ صاحب اس مسئلے کو تدریجاً سمجھانے کی سعی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، پہلے اہل علم قرآن میں 500 آیتیں منسوخ مانتے رہے، لیکن شیخ جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں صرف 20 آیتیں منسوخ تسلیم کی ہیں۔ اس مسئلے میں جلال الدین سیوطی اپنے مقتدی اور پیشرو قاضی ابوبکر محمد بن عبداللہ المعروف ابن العربی مالکی متوفہ 543 ہجری کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب ہیں، ان 20 آیتوں میں سے 15 کی اس طرح تطبیق کرتے ہیں کہ ان کا منسوخ ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ آخر میں صرف 5 آیتیں ایسی رہ جاتی ہیں جنہیں شاہ صاحب منسوخ قرار دیتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ جس شخص نے ان 15 آیتوں کی تطبیق غور سے پڑھی ہو وہ باقی ماندہ 5 آیتوں میں بھی بڑی آسانی سے تطبیق دے سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا اصل مقصود تو یہی ہے کہ قرآن مجید میں سرے سے کوئی آیت منسوخ نہیں، مگر وہ اس بات کو مصلحت کی وجہ سے صراحتاً نہیں کہتے، کیونکہ اس طرح صراحتاً کہنے سے ان کی بات معتزلہ کے قول کے مشابہ ہو جاتی اور عام اہل علم اس پر غور کرنا ہی چھوڑ دیتے، اور شاہ صاحب جو اصلاح کرنا چاہتے تھے وہ نہ ہوتی۔ اس غرض کے لیے آپ نے یہ حکیمانہ اسلوب اختیار کیا کہ السیوطی نے جو 20 آیتیں منسوخ مانی تھی ان میں سے جو مشکل تھی ان کو حل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور نہایت آسان آیتوں میں نسخ مان لیا۔ ان 5 آیات میں سے جن کو شاہ ولی اللہ صاحب نے منسوخ مانا ہے، جو آیت سب سے مشکل ہے اسے ہم یہاں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ امام ولی اللہ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورہ بقرہ آیت نمبر 181۔ فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اور اس کی ناسخ آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال میں سے جو چھوڑ مرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لا وصیۃ لوارث، آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت میں تو والدین کے لیے وصیت کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو آیت ہے اس میں والدین اور اقارب کے لیے وراثت میں سے شرعی حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، اس لیے اب ضروری نہیں رہتا کہ مرنے والا وصیت کر جائے۔ اسی بنا پر شاہ صاحب نے پہلی آیت کو قطعی طور پر منسوخ مان لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورت ممکن نہ ہوتی کہ کسی وجہ سے وارث بھی غیر وارث ہو جاتے اور والدین بھی اپنی اولاد کی وراثت سے محروم قرار دیے جا سکتے تو اس آیت کی توجیہ ناممکن تھی اور واقعی اسے منسوخ ہی ماننا پڑتا، لیکن اس معاملے میں میرے شخصی حالات ایسے تھے جن کی بنا پر مجھے خاص طور پر اس امر میں غور کرنے کا موقع ملا۔ میری والدہ غیر مسلمہ تھی اور میرے ساتھ ہی رہتی تھی،
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں سخت بیمار ہو گیا اور مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں مر گیا تو اس بیچاری کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس وقت جو اس کی اتنی تواضع کی جاتی ہے وہ محض میری وجہ سے ہے، میرے مرتے ہی یہ بیچاری اس توجہ سے محروم ہو جائے گی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت میں وصیت کا کیا مطلب ہے، اور اگر کسی کو اس طرح کے حالات پیش آئیں تو واقعی اس کے لیے وصیت کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک اس آیت پر عمل کرنے کی ایک صورت نکل آئی، اس لیے میں اس آیت کو منسوخ قرار دینے کی اب ضرورت نہیں سمجھتا۔ بے شک تطبیق کے لیے ہم نے یہاں ایک عمومی اور مطلق حکم کو خاص حالات کے ساتھ مقید کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا۔ یہ فقہ قرآن کا بہت بڑا وسیع باب ہے۔ علی ھذا القیاس باقی 4 آیتوں میں بھی تطبیق بہت آسان ہے۔ اس طرح کی ناسخ آیت کو اولا کے حکم میں مان لیجئے اور منسوخ کو غیر اولا سمجھیے، یا ایک عزیمت پر دال ہے تو دوسری رخصت پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے قرآن میں فی الجملہ نسخ کے انکار کے لیے اس طرح ایک حکیمانہ طرز بیان اختیار کیا ہے، ورنہ آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کے متعلق کیسے ممکن ہے کہ جس بات کو میں سمجھ گیا شاہ صاحب کی نظر ادھر نہ گئی ہو۔ اس ضمن میں باقی ماندہ جو 4 آیات ہیں وہ میرے اس بیان کی شاہد ہیں۔ شاہ صاحب نے السیوطی کی تسلیم کردہ 20 منسوخ آیتوں میں سے جس طرح 15 کو تطبیق دی ہے اور ان کا منسوخ نہ ہونا ثابت کیا ہے، ان قواعد پر بڑی آسانی سے ان 4 مذکورہ آیات کی بھی تطبیق ہو سکتی تھی۔ میرے خیال میں عام ذہنیت کو تشویش اور انتشار سے بچانے کے لیے شاہ صاحب نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس طرح کی ایک مثال ہمیں شاہ صاحب کی کتاب المصوّع میں بھی ایک جگہ ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شارع غیر مطہر چیزوں کو مطہر کے درجے پر رکھ دیتا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جس کی تطہیر زیر بحث ہے وہ نجس ہی نہیں، مگر چونکہ ذہنیت عامہ اسے نجس سمجھتی چلی آتی ہے، اور اب اگر اس کی نجاست کی نفی کر دی جائے تو ذہنیت عامہ اس سے ابا کرے گی، اس لیے اس غیر مطہر چیز کے متعلق یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دوسری چیز سے جو اس کے بعد واقع ہوئی ہے پاک ہو جاتی ہے۔ المصوّع کی عبارت حسب ذیل ہے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف کی ام ولد کا ذکر ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ میں جو کپڑا پہنتی ہوں وہ لمبا ہوتا ہے اور چلتے وقت زمین پر گھسٹتا رہتا ہے، اور میں میلی کچیلی جگہ میں چلتی پھرتی ہوں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یطہرہ ما بعدہ، یعنی ایک جگہ سے اگر میل کچیل لگتی ہے تو دوسری جگہ سے گھس کر پاک ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ امام النووی نے المنہاج میں لکھا ہے کہ گلی اور بازار کا کیچڑ جس کو عام طور پر نجس سمجھا جاتا ہے نجس کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ ہدایہ میں امام محمد سے مروی ہے کہ جب وہ خراسان کے شہر رے میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں میل کچیل اور کیچڑ وغیرہ کی کثرت دیکھی تو آپ نے فتویٰ دیا کہ اس کے زیادہ لگنے سے نماز ممنوع نہیں ہے۔ اس سے بخارا کے کیچڑ کے غیر نجس ہونے کے متعلق قیاس کر لیا گیا۔ ربط آیات۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شاہ صاحب نے قرآن مجید کے جملہ مطالب اور مقاصد کو 5 علوم میں تقسیم کیا ہے، چنانچہ یہاں تک قرآن عظیم کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں سے جس قدر بھی بحث کی گئی ہے وہ تمام کی تمام ان علوم پنجگانہ کی ہی عقلی تشریح سے متعلق ہے۔ اب قرآن کے اسلوب بیان اور نظم آیات کا سوال آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے علوم پنجگانہ کے مضامین کو ایک خاص طریقے سے بیان کیا ہے، اور پھر یہ مضامین الگ الگ صورتوں میں منقسم ہیں۔ بظاہر صورتوں کے مضامین میں ایسا ربط جیسا کہ عام طور پر علمی کتابوں میں پایا جاتا ہے نظر نہیں آتا۔ آپ مولانا شبری مرحوم کی زبان میں قرآن کے مضامین کی اس ترتیب کو یوں کہہ لیجئے گویا کہ مختلف پھولوں کا ایک ڈھیر ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب عام طور پر قرآنی معارف کو بیان کرتے وقت آیات کے باہمی ربط اور نظم کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عربوں کی قوم ان پڑھ تھی، اس ان پڑھ قوم کو سمجھانے کے لیے ان کی عادات اور مزاج کے مطابق خود ان کے طرز بیان اور محاورات میں قرآن نے اپنے مقاصد بیان کیے ہیں۔ قرآن کا اصل مقصد ان کو سمجھانا اور ان کا تزکیہ تھا۔ اس سلسلے میں مضامین کی تکرار یا طرز بیان کے اتناب یعنی بات کو پھیلا کر کہنے سے بچنے کی کبھی سعی نہیں کی۔ قرآن کے پیش نظر دراصل یہ تھا کہ جو لوگ اس کے مخاطب ہیں انہیں اپنے مقاصد سے آگاہ کرے اور انہیں اپنی بات ذہن نشین کرا دے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ ایک علمی کتاب اگر اس طرح انسانوں کی ایک جماعت کو بلند کر دیتی ہے اور عملاً اس کی افادیت اور کارآمد ہونے کا دنیا کو عینی ثبوت مل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے جاننے کے بعد ایک حکیم کی نظر میں اس امر کی زیادہ اہمیت باقی نہ رہے گی کہ اس کتاب کے طرز بیان میں کہاں تک تسلسل ہے۔ دراصل یہ بات ہے جس کی بنا پر ہمارے خیال میں شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآنی معارف کی تشریح و توضیح کرتے وقت نظم و ربط آیات کے موضوع پر زیادہ توجہ نہیں کی۔ چنانچہ الفوز الکبیر میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے ان علوم پنجگانہ کو اس عہد کے عربوں کے محاورے کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ بعد میں متاخرین کے ہاں جس اسلوب کا رواج ہوا قرآن نے اپنے طرز بیان میں اس کی پیروی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بات کہتے کہتے دوسری بات بیان کر دینے اور ایک مطلب سے دوسرے مطلب پر آنے کے لیے جو مناسبت اور تمہید ضروری سمجھی جاتی ہے اس کی رعایت نہیں کی گئی، بلکہ جس چیز کو بندوں کے لیے اہم سمجھا اسے بیان کر دیا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بات مقدم آ گئی تو اسے مقدم رہنے دیا، اور اگر کوئی بات مؤخر ہو گئی تو اسے مؤخر رہنے دیا۔ یعنی عبارت میں کسی بیان کی تقدیم و تاخیر مقصود اصلی نہ تھا۔
مخاطبین کے لیے کسی بات کو مقدم کرنے میں فائدہ تھا تو اسے مقدم کر دیا، اور اگر مؤخر کرنے میں مخاطبین کو آسانی تھی تو اسے مؤخر کر دیا، مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب قرآن کی ادبی لطافت یعنی آیات کے باہمی نسق و ربط پر نظر نہیں رکھتے۔ اصل میں شاہ صاحب کا مطلب فقط یہ تھا کہ سب سے پہلے تو قرآن کے مطالب اور اس کی حکمت پر غور کرنا چاہیے، جسے بدقسمتی سے اکثر مفسرین فراموش کر چکے ہیں۔ بے شک ہمارے علماء متاخرین نے قرآن کی بلاغت اور اس کے متعلقات کی تشریح و بیان میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، مگر افسوس ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی کہ وہ حکمت کے اصولوں پر قرآنی مطالب کو ذہن نشی کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان علماء کی ادبی موشگافیوں کا عقل مندوں پر زیادہ اثر نہیں ہوتا اور قرآن کی حکمت سے اہل علم واقف نہیں ہو پاتے۔ ان کے برعکس شاہ ولی اللہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو قرآن کی حکمت اور اس کے معارف پر بحث کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کا اصل مقصود ہی یہی ہے، اور جب وہ اس موضوع سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر نمونے کے طور پر ربط آیات کے بیان میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، جیسا کہ فتح الرحمن میں سورہ بقرہ کی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 40 کے حاشیے سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز آتے ہیں، وہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں ربط آیات پر التزام سے بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب کے اتباع میں سے ربط آیات کے فن میں شاہ عبدالعزیز نے خاص طور پر سبقت کی۔ ربط و نسق آیات کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ صاحب کے نقطۂ خیال کو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ شاہ صاحب قرآن کے مذکورہ بالا علوم پنجگانہ کے بیان میں ترتیب اور ربط کے قائل نہیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ قرآن میں جس قدر احکام ہیں وہ ایک جگہ بیان کیے گئے ہوں، اس کے بعد یہود و نصارہ مشرکین اور منافقین سے بحث و مناظرہ کا باب خاص ترتیب سے آئے، بعد ازاں تذکیر بآلاء اللہ کا ذکر ہو، پھر ایام اللہ کا، اور اسی طرح تذکیر بالموت وما بعدہ کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاہ صاحب آیتوں اور صورتوں میں ربط کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت یا بنی اسرائیل، جس کا اوپر حوالہ دیا جا چکا ہے، اس پر جو حاشیہ ہے اس میں شاہ صاحب کی تشریح ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں مترجم کے نزدیک یہاں سے لے کر سیقول الصفحہ تک جو کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو تورات میں مذکور ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ یہاں ملت حقیقی کو ترجیح دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بعثت محمدی کا مقصد اسی ملت حنیفی کا قیام ہے۔ پھر یہود کے اس قول کی بھی تردید کی گئی ہے کہ حضرت یعقوب نے مرتے وقت بنی اسرائیل کو یہودیت کی وصیت کی تھی۔ بعد ازاں انبیاء میں تفریق کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی یہ کہ آدمی ایک کو مانے اور دوسرے کا انکار کرے۔ الغرض شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن کے اس طویل مضمون کو ذرا سی تشریح سے مربوط بنا دیا ہے، اور اس طرح ان تمام آیات میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تناسب پیدا ہو گیا۔ میری توجہ شروع ہی سے قرآن کی آیات اور صورتوں کے باہمی ربط و تناسق کی طرف رہی ہے، چنانچہ آہستہ آہستہ اس سلسلے میں بعض لطیف نکات میرے سمجھ میں آتے گئے ہیں۔ میں نے مولانا شیخ الہند سے اس کا ذکر کیا تو حضرت نے اس ضمن میں مجھے بعض نادر فوائد تلقین فرمائے۔ مثلا ایک غزوے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کے اندر ربا یعنی سود کی حرمت کا مسئلہ آ گیا۔ حضرت مولانا نے غزوہ مذکور کے حالات کے ساتھ ربا کے مضمون کا ایسا لطیف ربط بیان فرمایا کہ دوسری تفسیروں میں کہیں نہیں ملتا۔ حاشیہ: صحابہ کرام نے جنگ احد میں شہیدوں کی حالت زار دیکھی تو کہا لنربین، یعنی ہم اپنے مقتولوں کا زیادہ سے زیادہ بدلہ لیں گے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جب معمولی لین دین کے معاملوں میں تم ربا اور زیادتی کو ناجائز قرار دے چکے ہو تو یہاں پھر زیادتی کو کیسے جائز قرار دیتے ہو؟ اضعاف مضاعفہ کا یہ مطلب لینا کہ ربا کھانا تو جائز ہے مگر اضعاف مضاعفہ حرام ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ ربا یعنی سود کی حرمت سورہ بقرہ میں صاف طور پر واضح کر دی گئی ہے۔ متن: مولانا احمد علی صاحب نے مجھ سے سن کر اسے اپنے قرآن کے حاشیے میں نقل کر دیا ہے۔ مولانا شیخ الہند نے مجھ سے ایک دفعہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ربط آیات پر بحث کی ہے ان کی یہ بحث اس قدر سرسری ہے کہ اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ وہ اس میں قدم ہی نہ رکھتے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم تھا اور اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت تھی اس لیے حضرت خود اس طرف توجہ نہ کر سکے۔ قرآن کی آیات و سور میں ربط کے فن کی طرف میری توجہ سب سے پہلے اس وقت مبذول ہوئی جب جلال الدین السیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن پڑھتے وقت قاضی ابو بکر ابن العربی کا ایک مقولہ میری نظر سے گزرا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ربط آیات کے ضمن میں بڑے بڑے علوم کا دفینہ پایا، لیکن جب لوگوں کو ان چیزوں کا طالب نہ دیکھا تو ہم نے ادھر سے توجہ ہٹا لی۔ میں ربط آیات کے مسئلے پر تقریباً 40 برس سے غور کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی حکمت کی روشنی میں قرآن مجید کے چند مقاصد معین کیے ہیں، پھر ان کے پیش نظر میں نے قرآن کی ہر ایک صورت کا ایک خاص موضوع اور اس کے نفس مضمون کا تعین کیا، اور اس طرح میں صورتوں میں تسلسل قائم کرنے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ قرآنی معارف و مطالب میں اس بحث و تمحیص کے ضمن میں مجھے شاہ ولی اللہ صاحب کے علاوہ کسی اور حکیم کے افکار
افکار سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے قرآن سے جو کچھ اخذ کیا ہے اور جو بھی معانی مضامین قرآن سے استنباط کیے ہیں، مجھے ان کے تعین اور تائید کے لیے شاہ صاحب کی حکمت سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر میں جہاں کہیں میں نے عام مفسرین سے اختلاف کیا ہے، وہاں میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے اصولوں کو اپنے لیے سند مانا ہے۔ بعض ایسے مواقع بھی ہیں کہ میں نے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا محمد قاسم کے اقوال کو حجت بنایا ہے۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے محض اپنے فکر و رائے کی بنا پر دوسرے مفسرین سے اختلاف کیا ہو۔ جہاں کہیں اس طرح کی کوئی بات ہے، میں ایسے مواقع پر صراحتاً بتا دیا کرتا ہوں کہ یہ میری سوچی ہوئی بات ہے، سننے والوں کو اختیار ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا رد کر دیں، مگر جن چیزوں میں ائمہ اور اساتذہ کی سند موجود ہو اور ان کی تشریح اور تفسیر کے مطابق آیات میں تناسب اور ربط پیدا ہو سکے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اہل علم اس کے قبول کرنے میں ابا نہ کریں۔ اسلام کا قانون اساسی۔ علماء اصول فقہ کے نزدیک اصول دین 4 ہیں: کتاب یعنی قرآن مجید، سنت، اجماع اور قیاس۔ لیکن در حقیقت یہ تعبیر ٹھیک نہیں۔ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے، اصول دین کے اعتبار سے اس کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں، کیونکہ قیاس تو وہی معتبر ہوگا جو کتاب، سنت اور اجماع سے استنباط کیا گیا ہو۔ اس کے بعد 3 اصول رہ جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ سنت کو قرآن سے مستنبط مانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک استنباط کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ائمہ فقہ میں مروج ہے۔ حاشیہ: اس کی سند شاہ صاحب کی عبارت میں مجھ کو نہیں ملی۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ شاید الفوز الکبیر میں اس کا ذکر ہے۔ نور الحق العلوی متن۔ چنانچہ شاہ صاحب نے حکمت کے اصول پر استنباط کرنے کے طریقے اور ان کے اصول بھی مقرر کیے ہیں۔ خیر کثیر میں انہوں نے اس مسئلے کی مزید تفصیل کی ہے۔ سنت کے متعلق شاہ صاحب کے اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو اصول دین کے لحاظ سے اس طرح سنت کی حیثیت ایک مستقل اصل کی نہیں رہتی، بلکہ وہ قرآن ہی کی تشریح اور تفصیل بن جاتی ہے۔ باقی رہ گیا اجماع کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے خلافت راشدہ کے دور اتفاق کے آخری وقت یعنی شہادت عثمان 35 ہجری تک شاہ صاحب کی تحقیق میں مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ اس دور کو وہ دور اجماع کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل انہوں نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں پیش کی ہے۔ شاہ صاحب اس دور کو خیر القرون قرار دیتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس اساسی قانون کے طور پر سوائے قرآن مجید کے اور کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ان کا دار و مدار یا تو قرآن مجید پر تھا یا اس سنت پر جو قرآن مجید سے استنباط کی گئی تھی، اور ایک لحاظ سے یہ قرآن مجید کی عملی تشریح اور تفصیل ہی تھی۔ ان حالات میں ظاہر ہے جو بھی فیصلے ہوئے ان سب کا دار و مدار کتاب و سنت پر تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء اصول فقہ کے پیش کردہ 4 اصول دین میں سے قیاس تو کسی صورت میں بھی اصول میں سے شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اجماع ہے۔ اجماع کے متعلق ہم ابھی بیان کرائے ہیں کہ اس کا دار و مدار سارے کا سارا سنت پر ہے۔ سنت کے بارے میں شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن سے مستنبط ہے۔ مختصراً یہ ثابت ہوا کہ دین کی اصل صرف قرآن ہے اور قرآن ہی دین کا قانون اساسی ہے اور اسی پر دین کا تمام تر انحصار ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میں ہوا سے مراد قرآن ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا رسول دین کے معاملے میں اپنی خواہش کی بات نہیں کہتا، یعنی اس میں رسول کی ذاتی خواہش کا کوئی دخل نہیں۔ قرآن، سنت اور اجماع کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک اساسی قانون ہے۔ ظاہر ہے اس اساسی قانون پر جب عمل درآمد شروع ہوتا ہے تو مخاطبین کی حالت کے مطابق چند تمہیدی قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون اساسی غیر متبدل ہیں اور تمہیدی قوانین ضرورت کے وقت بدلے جا سکتے ہیں۔ ہم ان تمہیدی قوانین کو سنت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرت عثمان کی شہادت تک مسلمانوں کی مرکزی جماعت نے باہم اصلاح و مشورے سے بالاتفاق ان تمہیدی قوانین کی تشکیل کی تھی۔ بعد میں جو زمانہ گزرتا جاتا ہے اور نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے مطابق تمہیدی قوانین کی بھی اور تشریحیں کرنی پڑتی ہیں۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاورہم فی الامر، یعنی جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ صحابہ سے مشورہ کرتے، یہ آپ کی مرضی پر منحصر تھا کہ اگر چاہتے تو مشورہ کر لیتے اور اگر نہ چاہتے تو نہ کرتے۔ امام ابو بکر جساس رازی متوفی 370 ہجری نے اپنی تفسیر مسمى احکام القرآن میں اس رائے کی بڑی تفصیل سے تردید کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے کہ آپ کی صحبت اور تعلیم سے صحابہ کی جو جماعت قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی اور جسے قرآن نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا نام دیا ہے، آپ ان سے مشورہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے مشورے سے جو تمہیدی قانون بنائے وہ سنت ہے۔ سنت کو ہمارے فقہائے حنفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں مشترک مانتے ہیں، اور اس مسئلے میں ہماری رائے بھی یہی ہے۔ یہ سنت جیسا کہ ہم ابھی بیان کرائے ہیں قرآن ہی سے استنباط کی گئی ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں اس کو بائی لاز کہا جاتا ہے۔ جیسے تعزیرات ہند اصل ہے اور اس کا ضابطۂ فوجداری بائی لاز اول قانون ہے اور بائی لاز اس کی تفصیل۔ اجماع سے مراد یہ ہے کہ مشورے سے، کثرت رائے سے اور بحث سے جو فیصلہ ہو وہ اجماع ہے۔ قیاس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ نئے زمانے میں نئی نئی ضرورتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ نئے بائی لاز بنائے جائیں۔
اس تمام تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت قانون اساسی کی ہے، یہ غیر متبدل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے اس قانون اساسی پر عمل کرنے والی صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی تھی، جسے قرآن میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس جماعت نے قرآن کی روشنی میں اور اس سے استنباط کر کے جو تمہیدی قوانین بنائے وہ بھی سنت میں داخل ہیں۔ یہ جماعت حضرت عثمان کی شہادت تک متفق اور متحد رہی، چنانچہ ان کا یہ دور خیر القرون کہلاتا ہے۔ اس دور میں اختلاف سے پہلے جو فیصلے ہوئے وہ سب مسلم اور مستند ہیں۔ حضرت عثمان کے بعد قرآن و سنت اور اس خیر القرون کے اجماعی فیصلوں کی اساس پر ہر زمانے کے لیے نئے بائی لاز بنتے رہے۔ ان بائی لاز بنانے والوں کو قرآن نے والذین اتبعوہم بإحسان کا نام دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں جو سابقین اولین ہیں، نیز جو ان کے بعد آئے اور انہوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی تھے۔ مختصراً اصل قانون اساسی تو معین ہے، بائی لاز اس وقت اور تھے اور اس وقت اور ہوں گے، ان میں زمانے کی ضرورتوں کے مطابق فروعی تبدیلیاں ہوتی رہیں گی اور نئی پیش آنے والی صورتوں کے متعلق پہلے احکام سے مزید قاعدوں کا استخراج ہوتا رہے گا۔ اسی کا نام فقہ ہے۔ الغرض اسلام کا اساسی قانون صرف قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تزکیے سے اس اساسی قانون پر عمل کرنے والی ایک جماعت بنی، جس کا مرکزی حصہ مہاجرین اور انصار کا پہلا طبقہ تھا۔ ان کا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ تھا۔ مہاجرین اور انصار کے اس طبقے کا عہد حضرت عثمان کی شہادت تک رہا۔ اس زمانے میں ان لوگوں نے جس طرح قرآن پر عمل کیا اور قرآن کے اساسی قانون سے جو احکام مستنبط کیے، ان کا اتباع قیامت تک مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور جو چیز اس دور اتفاق اور زمانہ وفاق میں متعین ہو گئی اس کو اسی شکل میں اور اسی معنی میں قائم رکھنا اتباع بالاحسان ہے۔ اب جوں زمانہ گزرے گا اور نئے حالات پیش آئیں گے تو مسلمانوں کی اس جماعت کا جو اتباع بالاحسان پر عامل ہوگی اور قرآن کے اساسی قانون کو نافذ اور رائج کرنا چاہے گی، فرض ہوگا کہ وہ نئے زمانے کے تغیرات پر بحث کرے، اور جس طرح مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین نے قرآن کے اساسی قانون سے استنباط کر کے اپنے لیے احکام و قواعد بنائے تھے، اسی طرح اتباع بالاحسان پر عمل کرنے والی یہ جماعت اپنے لیے تفصیلی احکام کا استخراج کرے۔ یہ اس دور کا اجماع ہوگا۔ اس ضمن میں متبعین بالاحسان کے ان اجماعی فیصلوں کو ماننا ضروری ہے۔ حاصل مدعا یہ ہے کہ قرآن کے اساسی قانون پر حکومت قائم کرنے والی جماعت کے متفقہ یا اغلبیت کے فیصلوں کا نام اجماع ہے۔ یہ اجماع آج بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، یہ کسی خاص زمانے یا عہد تک محدود نہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ اجماع اتباع بالاحسان پر عمل کرنے والی جماعت کا ہو، یعنی وہ جماعت قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیز مہاجرین اور انصار کے عہد وفاق کے فیصلوں کو بھی اپنے لیے سند مانے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ فیصلے دراصل قرآن سے علیحدہ کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ تو محض بائی لاز تھے جو اساسی قانون یعنی قرآن کی عملی تفصیلات تھے۔ چنانچہ جس طرح ان مہاجرین اور انصار نے اپنے لیے بائی لاز یا تمہیدی قوانین بنائے، اسی طرح اتباع بالاحسان پر عامل جماعت آج بھی اساسی قانون یعنی قرآن مجید دور اول کے اجماع یعنی ان بائی لاز یا تمہیدی قوانین یا سنت سے استنباط کر کے اپنے لیے تشریحی بائی لاز بنا سکتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح اجماع کی اجازت نہ ہو اور قرآن کے اساسی قانون پر عمل کرنے والوں کو نئے زمانے کے نئے حالات کے مناسبت سے اپنے لیے تشریحی قوانین بنانے ممنوع ہوں، تو کوئی نظام جو ترقی پذیر ہے اور کوئی جماعت جو ترقی کن ہے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس ضمن میں یہ بات بھی واضح رہے کہ دین اسلام کا اساسی قانون صرف قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کے عہد وفاق تک کے تمام فیصلے جسے ہم سنت کہتے ہیں اسی اساسی قانون سے مستنبط ہے۔ اصل دین صرف قرآن ہے اور یہ سنت اس کی عملی تفصیل ہے۔ اس سنت کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اولین تھے ان کے اجماع سے ہوا، یعنی اجماع فی نفسی دین کی کوئی مستقل اصل نہیں، بلکہ یہ قرآن کی حکومت قائم کرنے والی جماعت کے اتفاق کا نام ہے۔ قرآن مجید کو اس شکل میں کہ صرف وہی دین اسلام کا اساسی قانون ہے اور اسی پر دین کا تمام تر انحصار ہے، اور سنت یعنی اسلام کے دور اول کا اجماع اور فقہ یعنی زمانے ما بعد میں اس دور کے اتباع بالاحسان کرنے والوں کا اجماع، یہ سب کے سب قرآن کے اساسی قانون کے بائی لاز اور تشریحی بائی لاز ہیں۔ ہمارے نزدیک امام ولی اللہ دہلوی کی ہی وہ شخصیت ہے جس نے قرآن کو اس شکل میں مسلمانوں سے متعارف کرایا ہے۔ قرآن کا نصب العین۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے باب الحاجہ الی دین ینسخ الادیان، ایک ایسے دین کی ضرورت ہے جو سب ادیان کو منسوخ کر دے، اس میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ قرآن کا مقصد اور نصب العین کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ازالۃ الخفا میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر کرتے ہوئے اس بیان کی مزید تفصیل کی ہے۔ قرآن کے مطالب و معارف میں یہ بحث کہ آخر قرآن کا نصب العین کیا ہے اور وہ دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔
شاہ ولی اللہ صاحب نے اس بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کے علمی کمالات اور نوادر میں سے ہے۔ یہ سوال کہ اس دین کو پہلے تمام ادیان پر فوقیت دینا کیوں ضروری تھا، اور پھر کیا یہ دین واقعی باقی تمام دینوں پر غالب آیا، یا غلبے کا یہ وعدہ محض ایک امید افزا خیال ہی بن کر رہ گیا؟ حجت اللہ اور ازالۃ الخفا میں مذکورہ بالا بابوں کو پڑھ لیا جائے تو اوپر کے 2 سوالوں کا تشفی بخش جواب مل جاتا ہے۔ اب اگر قرآن کے مقصد اور نصب العین کا تعین ہو جائے اور اس بات کی بھی تحقیق ہو جائے کہ قرآن اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہو چکا ہے، تو اس سے قرآن کی حکمت بھی اساسی طور پر معین ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے قرآن کی اس حکمت کی مزید تشریح حجت اللہ البالغہ کے باب اقامت و ارتفاقات میں کی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن شریف کا جو نصب العین معین فرمایا ہے وہی ان کی حکمت کی اساس ہے۔ جب ہم فلسفہ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس سے ہماری مراد وہ حکمت ہے جو شاہ صاحب کے نزدیک قرآنی مقاصد کا لب لباب ہے۔ یہ حکمت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود یہ دنیا ہے۔ دنیا کی ارتقائی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس حکمت نے کیسے کیسے ترقی کے مراحل طے کیے، شاہ صاحب نے اپنی کتاب تعبیر الاحادیث میں اس پر بحث کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں زندگی کے کیا کیا ضابطے اور شرائط تھے، ان سے کس طرح اس عہد کی حالتیں پوری ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی اور اس کے ساتھ افکار و خیالات میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی، فلسفہ ولی اللہ ہی ان مسائل پر بحث کرتا اور ان سب کے حل پیش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو دور تھا شاہ صاحب اسے صائبین کا دور قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں آدم، ادریس اور نوح علیہ السلام ہوئے۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب تعبیر الاحادیث میں اس دور کی پوری تشریح کی ہے۔ ان کے نزدیک ادریس علیہ السلام طبیعیات، ریاضیات اور الہیات کے بانی تھے۔ یہ حکمت اتنی ہی عالمگیر ہے جتنی کہ خود انسانیت ہے۔ اس کا مرکز کبھی ہند ہوا، کبھی ایران اور کبھی یونان، یہ سب صائبی مراکز تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور یہاں سے حنیفی دور شروع ہوتا ہے۔ حنفا یعنی ملت ابراہیمی کے پیرو اسی صائبی فلسفے کو دوسرے رنگ میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے اور کس شکل میں ہوئی، تعبیر الاحادیث میں شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ انسانی فکر کی ارتقائی تاریخ کا اس طرح تجزیہ کرنے سے خود انسان کی حقیقت اور ماہیت واضح ہو جاتی ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور انسان کا کیا مقصود ہے۔ مختصراً شاہ صاحب کی اس حکمت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی فکر کا ارتقاء روز اول سے ہی مسلسل چلا آتا ہے۔ دور صائبین میں بھی یہی فکر تھا، پھر حنیفی دور میں اس نے دوسری صورت اختیار کی، اور واقعہ یہ ہے کہ دم بدم گر شود لباس بدل، مرد صاحب لباس را چه خلل۔ ہمارے بعض دوسرے حکمائے اسلام نے بھی اس مسئلے پر بحث کی ہے، لیکن انہوں نے اس مسئلے میں بہت تھوڑی سی چیز پر اکتفا کر لیا، اس لیے وہ قرآن شریف کی سورہ انعام کو کبھی قابل اطمینان طریقے سے حل نہیں کر سکے۔ اس مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے شاہ صاحب کی جملہ کتابوں کو عام طور پر اور تفہیمات الہیہ اور بدور بازغہ کو خاص طور پر بار بار پڑھنا چاہیے۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آیا ہے کہ انہوں نے رات کو ستارہ چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا اور چاند نکلا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ چاند کے بعد سورج نکلا تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں ان ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں اس ذات کی طرف منہ کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو رب کیوں کہا اور ستارے کے بعد چاند کو اور چاند کے بعد سورج کو رب کیوں کہنے لگے؟ بے شک ہمارے مفسروں نے اس عقدے کو طرح طرح سے حل کرنے کی سعی کی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ کوششیں کسی طرح بھی کامیاب نہیں کہی جا سکتی۔ سورہ انعام کی ان آیات کا صحیح مطلب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ انسانیت کا ارتقائی فکر پیش نظر نہ ہو اور ہم یہ نہ جان لیں کہ پہلے انسان مظاہر قدرت میں خدائی جلوے کو ذات اقدس کا مترادف مانتا تھا۔ یہ انسانیت کا صائبی دور ہے، اس کے بعد قلب انسانی ذات خداوندی کا جلوہ گاہ بنتا ہے، یہ حنیفیت ہے۔ الغرض شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن کے نصب العین کا تعین کرتے ہوئے اس امر کی بھی وضاحت کی ہے کہ قرآن کی اساسی حکمت کیا ہے۔ چنانچہ تعبیر الاحادیث میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی زندگی کو اسی حکمت کی نظر سے دیکھا ہے اور ان کی تعلیمات کو تدریجی ترقی کے اسی اصول پر حل کیا ہے۔ ہم نے متقدمین میں سے کسی حکیم کے یہاں اس اہم مسئلے کو اس طرح مدون نہیں پایا۔ ہمارے نزدیک یہ شاہ صاحب کا سب سے بڑا علمی کمال ہے اور اسی لیے ہم ان کو امام مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ امام کے لفظ کا اضافہ کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے شاہ ولی اللہ صاحب کو اس بنا پر کہ انہوں نے قرآن کی اس اساسی حکمت کا تعین کیا ہے امام مان لیا تو اس سلسلے میں لامحالہ منصب امامت کے اصل سبب کی طرف ہر طالب علم کی توجہ ملتفت ہوگی اور اس طرح فلسفہ ولی اللہ کی اس اہمیت کو عام اہل علم بھی جاننے لگیں گے۔ یہاں ہم ایک بات کھول کر کہہ دینا چاہتے ہیں، اگر کسی صاحب فکر یا عالم کو اوپر کے سلسلے بیان میں کسی حصے سے اختلاف ہو تو ہمارے نزدیک اس کا اختلاف کرنا کوئی معیوب بات نہیں۔ ہم شاہ صاحب کی امامت پر محض اس بنا پر زور دیتے ہیں کہ انہوں نے انسانی فکر کو از اول تا آخر ایک تاریخی تسلسل میں مرتب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان تمام انبیاء کی تعلیم میں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے فکری وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔
انسانی فکر کی تدریجی ترقی کا تعین اور پھر قرآن سے اس کی مطابقت کرنا، یہ خصوصیت ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے کمال علم کی، جو انہیں قدرت کی طرف سے ودیعت ہوئی، اور اسی بنا پر ہم انہیں امام مانتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا علم ہے، ہم نے کسی بڑے امام کے ہاں اس طرح کا جامع فکر جو تمام انبیاء کی تعلیمات کو ایک رشتہ خیال میں پرو دے اور ان میں تاریخی تسلسل اور تدریجی ارتقاء ثابت کرے، نہیں دیکھا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کی اس حکمت کو تحقیق سے سمجھ لیا جائے تو قرآن عظیم تحت لفظ پڑھ کر بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اس کی چندہ ضرورت نہیں رہتی کہ آدمی کسی زائد تفسیر کا محتاج ہو۔